والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو خاوند غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب علیم۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں، اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔
یہ سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورہ مقدسہ سے 28ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ سورۃ مقدسہ مدنی ہے۔ اس کی 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے اپنی ایک ایسی غمزدہ بندی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس وقت کے ایک رواج کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ دراصل عرب کے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر اس طرح ہو جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ، تو یہ الفاظ ایسے ہوتے تھے جن کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس شخص پر حرام ہو گئی، اور اس کے لیے کوئی رجوع کا طریقہ بھی نہیں تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں سخت ترین جو جملے تھے وہ یہی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ غصے میں آ کر انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے، جن کا نام حضرت خولہ بن ثعلبہ تھا، تو ان سے کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ یہ الفاظ جب کہہ دیے تو اب پچھتانے لگے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، اور بڑھاپے کا عالم تھا جو ہے۔ اب اس حالت میں ظاہر بات ہے کہ پچھتانا ہی تھا۔ پھر خود ہی کہنے لگے اپنی زوجہ محترمہ سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ کی قسم میں جو ہے یعنی مجھ پر طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے میرے لیے طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اوس سے شادی کی تو میں جوان تھی، میرے پاس مال بھی تھا اور میرے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ آج جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا مال بھی سب ختم ہو چکا ہے، میرے رشتہ دار بھی باقی نہیں بچے، ایسے میں جب کہ میرے بچے بھی ہیں، مجھ پر بڑھاپا بھی ہے، مال بھی نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، تو کیا کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ ہم جو ہے اکٹھے رہ سکیں؟ اس لیے کہ وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ یعنی اس سے پہلے جو نکاح کے یا طلاق کے عرب کے لوگوں کے اندر مسائل تھے، رواج تھا، وہی اسلام میں بھی جو ہے وہی چلا کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی معاملے میں کوئی حکم الگ ہوتا تو اسلام اس حکم کو منسوخ کر دیتا، تو اپنا نیا حکم دیتا تو اس کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی الفاظ جو ہے بار بار دہراتی رہیں کہ اس بڑھاپے میں اب میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی۔ آپ نے تکرار کیا، آپ تکرار فرماتی رہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ ادا فرماتے رہے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ اپنی اس بے کسی کا، بے چارگی کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی رہیں، التجا کرتی رہیں کہ مولا اب میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو اسی تکرار کے عالم میں، اسی بحث کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ
دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ رب کہ جس سے وہ شکوہ کر رہی تھیں، جس سے وہ التجا کر رہی تھیں، تو اس نے آسمانوں سے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ یہ مسئلہ یہ ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا خولہ ابشری، اے خولہ تمہیں مبارک ہو، بشارت ہو، جاؤ اور اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو بلا کر لائیں۔ تو جب وہ تشریف لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی غلام ہے ہی نہیں، تو میں کیسے آزاد کروں؟ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت تو یہ ہے، چونکہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہے، اگر 3 وقت دن میں کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی جو ہے وہ جواب دینے لگتی ہے، تو میں روزے جب ایک دن میں اگر 3 وقت کھانا نہ کھاؤں تو یہ حالت ہوتی ہے، تو لگاتار 2 مہینے کیسے روزے رکھوں گا؟ فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نادار غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ ہاں اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں جو ہے کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے پاس سے بعض روایات کے مطابق یہ کہ 15 سا کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 کلو گرام کھجوریں عطا فرمائیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 60 سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دیں۔ اور اتنی کھجوریں حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھیں، یعنی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں۔ اس طرح یعنی 60 مسکینوں کو انہوں نے 2 وقت کا کھانا کھلایا، اور زہار کا کفارہ اس طریقے سے ادا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا۔ کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تو وہ ہے جو سب کی گفتگو بھی سنتا ہے اور سب کو دیکھتا بھی ہے۔ تو لہٰذا وہ تکرار اور اس بحث کو بھی سن رہا تھا، اور اس حالت کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون، وہ عورت کس حالت میں تھی اور کیا بیچارگی اس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کیفیت دیکھ رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت تھی، اور بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ان کو روک لیا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور روکنے کے بعد فرمانے لگیں کہ اے عمر، کیا تمہیں یاد ہے تمہیں لوگ عمیر کہا کرتے تھے؟ وہ دور یاد ہے، وہ زمانہ تمہیں یاد ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ضرور یاد ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہیں لوگ عمر کہنے لگے، اور آج تمہیں لوگ امیر المومنین کہتے ہیں۔ پھر فرمانے لگیں کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جس کو موت کا یقین ہوتا ہے تو اسے یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کوئی ضروری بات رہ نہ جائے، یعنی وہ اس ڈر میں لگا رہتا ہے، خوف میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ کہے کہ یہ کام کیوں تم نے نہیں کیا، تو وہ اس میں لگا رہتا ہے۔ اور جسے عذاب کا ڈر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یعنی زاد آخرت بناتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے نصیحتیں فرماتی نہیں۔ کافی دیر گزر گئی، آپ کے ساتھ ایک پورا ہجوم تھا، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس بڑھیا کے لیے کیا یہیں کھڑے رہیں گے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر یہ مجھے صبح سے شام تک یہاں کھڑا رکھیں تو میں ان کے پاس کھڑا رہوں گا، سوائے اس کے کہ میں ان سے نماز کی رخصت مانگوں گا کہ نماز کے وقت مجھے اجازت دیں، میں نماز جو ہے ادا کر لوں، تو اس کے علاوہ میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کون بڑھیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کو خولہ بنت ثعلبہ کہتے ہیں، اور جن کی باتوں کو، جن کی آواز کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو ان کی بات کو سنے اور عمر نہ سنے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ان کی باتوں کو سن رہا ہے اور عمر کہے کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی بات میں ضرور سنوں گا۔ تو
فرمایا کہ وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں، اس طریقے کو جو زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھا، یعنی جو عورت کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جس طرح کہ میری ماں کی پشت ہے، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی، فقہ کی اصطلاح کے اندر بھی اس کو زہار کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم مجھ پر ایسے ہو جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ، یا جتنے بھی محارم ہیں، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے اور کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ یعنی زہار کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا تو اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس اس کو جانا اور اس کو ہاتھ لگانا کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر کہ ایسے الفاظ کہنے سے وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، یا اگر بہن کہا ہے تو بہن بن جاتی ہے، تو اسلام نے اس کا رد فرمایا۔ اسلام نے کیا کہا کہ اس سے کوئی عورت جو ہے کسی کی ماں نہیں بن جاتی۔ یہ تو جھوٹ ہے کھلا کہ ایک عام عورت جو ہے اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ جی تم میری ماں ہو، تو تمہارے کہنے سے کوئی تمہاری ماں تو نہیں بن سکتی، تمہاری بیٹی نہیں بن سکتی، تمہاری بہن نہیں بن سکتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہے ایک قانون بنایا، اصول بنایا، جس کو اس نے ماں قرار دیا وہ ماں ہو سکتی ہے، جس نے اس کو بہن قرار دیا وہ بہن ہو سکتی ہے، جس کو اس نے تمہارا کوئی بھی عزیز یا رشتہ دار قرار دیا وہ ہو سکتا ہے۔ تم اپنے طور پر کسی کو کچھ بنانا چاہو تو اس سے کوئی کچھ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ ایسے جملے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو جو ہے اپنی ماں کہہ دے یا اپنی بہن کہہ دے، تو یہ بڑے یعنی بےہودہ قسم کی بات ہے، بےہودہ قسم کی گفتگو ہے، لہذا اس کی سزا اللہ نے مقرر فرما دی۔ چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی ان کو اپنی ماں یا بہن کی پیٹھ کی جو ہے تشبیہ دے دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ یعنی ان کی مائیں تو وہی ہو سکتی ہیں کہ جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ، یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا میری بہن کی طرح ہو، تو فرمایا کہ یہ سارا نرا جھوٹ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جیسے یہ الفاظ ہیں ان کے مطابق اگر وہ سزا دیتا تو سزا تو بہت بڑی ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی غفور الرحیمی ہے کہ وہ بخشتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے حکم یہ دیا کہ جو لوگ زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے اور اپنی بیویوں کو ایسے الفاظ کہہ دیں، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے، یعنی اب وہ جو ہے اپنی اس بات سے پلٹنا چاہتے ہیں اور اس عورت کو اپنی بیوی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی پھر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو خامد غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تو اس کا کفارہ یہ رکھا کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، یا جیسے آج کے دور کے اندر غلامی کا سسٹم نہیں ہے، تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو رکھی، فرمایا کہ یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے اس سے آگاہ ہے۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا اس پر لازم ہے، یعنی بیچ میں 1 دن کا وقفہ بھی آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر 1 دن کا بھی وقفہ آ گیا یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو دوبارہ سے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو جسمانی طور پر اس چیز کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی اگر یہ نہیں ہے تو وہ اگلا 60 مسکینوں کو کر دے، ہاں یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے یا اس پر کوئی ایسا بڑھاپا طاری ہے جس وجہ سے وہ روزے رکھنے کی صلاحیت رکھتا نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ اب کیا کرے گا وہ؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مقصد یہ کہ 2 وقت کا کھانا جو ہے 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے، جس سے ان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ فرمایا کہ یہ اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بھی رکھی ہیں تو ان کے اندر عبادت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اور سزا کا پہلو بھی رکھا ہے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ وہ بالکل سزا ہو عبادت نہ ہو،
اور عبادت ہی ہو اور سزا نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو، بلکہ دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ سزا بھی ہو جائے ایک طرح سے اور عبادت بھی قرار پائے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ فرمایا کہ غلام آزاد کریں، غلام کی صلاحیت طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں، لیکن اگر اس پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، ایسا شرعی عذر موجود ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو یہ حکم ہے کہ اس وقت تک وہ انتظار کرے، اور عام لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اس کی مدد کرو، یعنی ہم اس کی مدد کریں تاکہ وہ اس مشکل سے نجات پا سکے، اس لیے کہ جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اس کے لیے اللہ نے منع قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اللہ نے یہ حد مقرر کی ہے، اللہ کی یہ سرحدیں ہیں، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو اللہ کی سرحدوں کی حفاظت نہ کرے، اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال نہ کرے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، کوئی شخص تنہائی کے اندر اپنی بیوی کو ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے اور ایسے الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ کفارہ ادا نہیں کرتا اور اسی طریقے سے زندگی ساتھ گزارتا ہے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لوگ نہ دیکھیں، دنیا کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے کہا اور مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کچھ حدود قائم کر دی، احکام دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات عطا فرما دی، زندگی کا ایک پورا ہمیں نظام ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مقابلے میں اپنا ایک قانون بناتے ہیں، خود سے اس کی مخالف قانون بناتے ہیں، اور یہ تصور اور خیال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو قانون بنایا ہے یا دنیا کے کسی فلاں شخص نے جو قانون بنایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے افضل ہے، تو علماء نے واضح یہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کے کفر میں ذرا بھر شک اور شبہ بھی نہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ جی یہ معاشی نظام اور یہ تجارت کی جو ترقی ہے یہ بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتی، اور وہ یہ کہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے اس کو حقیر جانے اور اس کو صحیح نہ تصور کرے، اور دنیا کے دیگر لوگوں کا جنہوں نے سود کے نظام کو رائج کیا اس نظام کو بہتر تصور کرے، تو کیا فرمایا؟ ایسے شخص کے کفر میں شک اور شبہ ہی نہیں، یعنی وہ کافر ہے کھلا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ کیسے ذلیل کیا جائے گا؟ جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے۔ اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، زندہ کر کے قیامت کے دن پھر آگاہ کرے گا جو کچھ دنیا میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کوئی عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ریکارڈ ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو، ہر چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، اور وہ بھلا چکے، اور ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے والا وہ بھول چکا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو فرمایا کہ عمل کرنے والا تو ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ پورا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔